ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شوفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بغیر وقت کو ضائع کیے اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آگ۔ کون سی آگ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جی وہ آگ جس کو انسان دہکاتا خود ہے، خود کو اس میں جلاتا ہے، تپاتا ہے، اور جب ہوش میں آتا ہے تو پھر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچا کچھ نہیں، سب کچھ راکھ ہو گیا ہوتا ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں پر بہت سی چیزوں کی، جس میں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوس ہے، خواہشات ہے، اس کی نفسانی اور جبلی جو ضروریات ہیں، یہ تمام چیزیں اس کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیتی ہیں، جس میں وہ حق اور باطل میں پہچان بھول جاتا ہے، نیکی اور بدی میں تمیز بھول جاتا ہے۔ اور شیطان نے تو کہا بھی تھا نا کہ میں ان کو دنیا بڑا رنگین، خوبصورت اور دل فریب بنا کر دکھاؤں گا، انہیں الجھاؤں گا۔ اور واقعی کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسا جذبہ جو انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن اب یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جذبے کی تکمیل کے لیے حدود و قیود مقرر کی ہیں۔ اس میں جائز اور ناجائز کی ایک حد بھی ہے، جا اور بے جا بھی ہے۔ وہی جذبہ جو ایک جگہ بالکل حلال اور طیب ہے، وہی ذرا سی دوسری جگہ پر زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، صرف حدود اور قیود کو توڑنے کی بات آتی ہے۔ انسان شرعی حدود کو جب پھلانگتا ہے اور خود کو اس آگ میں جھونک دیتا ہے تو بس کچھ پل کے بعد اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، اپنے ہاتھوں سب کچھ جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ یہ جو آگ ہے ناظرین، یہ زنا کی آگ ہے، بدکاری کی آگ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو حیوان سے بھی بدتر کر دیتا ہے، یعنی انسانیت کی سطح سے گرا کر حیوانوں سے بھی بدتر کر دیتا ہے، کیونکہ انسان اور حیوان کے اندر یہی تو فرق ہے۔ جی جی، یہ جذبہ حیوان بھی پورا کرتا ہے، یہی جذبہ انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ حیوان شرعی اور غیر شرعی کی تمیز نہیں کرتا، حلال اور حرام کی اس کو فرق کی پہچان نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اسی لیے قرار دیا کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ حدود اور قیود کی پاسداری کرے، صحیح اور غلط میں فرق کرتے ہوئے ایک اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے پاسداری کرے اس شریعت کی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوئی تھی اور رہتے دنیا تک کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ جو بدکاری ہے ہمارے آج کے سماج میں، زنا، نکاح مشکل ہو گیا ہے، بدکاری آسان ہے۔ اسکول دیکھیں، کالجز دیکھیں، ہر جگہ ایک جو فرینڈشپ ہے، دوستی، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے، ایک خاتون کی بہترین دوست ایک خاتون ہی ہو سکتی ہے، لڑکی کی بہترین دوست ایک لڑکی ہو سکتی ہے، مرد کی دوستی مردوں سے اور عورتوں کی دوستی عورتوں سے۔ یہ جو برائی تھی یہ دور جاہلیت میں بھی تھی، جی یہ برائی آپ کو آج بھی دیکھنے کو ملے گی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دیگر جو انبیاء تھے ان کے ہاں بھی پائی جاتی تھی، طریقے الگ تھے، لیکن بدکاری بہرحال بدکاری ہے۔ لیکن آج مغرب کی جو اندھی تقلید ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے ماڈرنزم کا نام دیا ہے، ہم نے اسے آزاد روی کا نام دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں ہم نے یہ نہیں سوچا۔ کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، آفیسز ہیں، پارٹیز ہیں، فنکشن ہے، عوامی تقریب ہے، نجی محافل ہیں، کہیں بھی مرد و زن کا جو اختلاط ہے یہ بے حیائی کو جنم دیتا ہے، اور بے حیائی جو ہے یہ شیطان سے ہے۔ شیطان کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب وہ فحاشی کو عام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیطان کے تیروں میں سے جو ایک تیر ہے وہ نظر کا تیر ہے۔ جب نامحرم پر پہلی نظر پڑتی ہے تو شیطان اسے بہت خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہیں کہا ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو بالکل بند کر کے چلو، نابینا ہو جاؤ، آنکھیں پھوڑ لو، نہیں، اگر نظر اٹھتی ہے تو فوری طور پر نظر پھیر لو، نظر ہٹا لو، استغفار کر لو۔ مردوں کو بھی کہا، جہاں خواتین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، اپنی نظریں نیچے رکھیں،
خود کو ڈھانک کر رکھیں. وہیں مردوں کو بھی کہا ہے کہ اپنی نظریں جو ہے وہ جھکا کر چلیں, یا اپنی نظروں کی حفاظت کریں. جہاں عصمت اور عفت عورت کے لیے ہے وہیں مرد کے لیے بھی ہے. لیکن شیطان جو ہے اس کے وار بے شمار ہیں, اس کے ہتھیار بہت سارے ہیں, اور ان میں ایک اہم ترین ہتھیار جو ہے وہ مرد اور زن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو کشش ہے وہ اس کو دو چند کیا بلکہ کئی گنا بڑھا کر, اور وہ ایسے مواقع پیدا کرتا ہے. کیوں کہا گیا خواتین کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی کہا گیا تھا کہ اگر تم جو ہے وہ دیگر عورتوں کی طرح سے نہیں ہو, جی تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اونچے منصب پر فائز کیا ہے, تو کبھی اگر کوئی شخص تم سے کوئی بات کرے تو تمہارے لہجے میں جو ہے وہ سختی ہونی چاہیے. اور یہ بات صرف امہات المومنین کے لیے نہیں, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام خواتین کو ایک پیغام دیا. تو بات تو یہ ہے کہ تمام چیزیں موجود ہیں, لیکن ہم پاسداری کہاں کرتے ہیں. اسی لیے آج کے دور میں یہ جو دوستی ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اس حد تک جو ہے وہ فرینکنس میں چلی جاتی ہے, جہاں ایک دوسرے کو چھونا, ایک دوسرے سے لپٹنا, اور پھر بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ان تمام حدود اور قیود کو توڑتے ہوئے اس گناہ میں جا پڑنا ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں, تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں. جی صحیح بات ہے. حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. جی حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آپ امیر المومنین ہے, ایک عورت آئی ایک چھوٹا سا بچہ لے کر کے اور کہا امیر المومنین, سلام کیا, اپنا بچہ پکڑیے. کہتے ہیں میں تمہیں نہیں جانتا, اور یہ بچہ کون ہے, کہاں سے آیا, میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے. تو پوچھا کیا واقعہ ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے نے فلاں یہودیہ کے گھر میں شراب پی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے ساتھ فلاں باغ میں انہوں نے زیادتی ہو گئی میرے ساتھ. حضرت عمر فاروق اسی وقت اٹھے, اپنے بیٹے کے گھر گئے, ابو شہمہ نام تھا ان کا, کھانا کھا رہے تھے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو کہا کہ آپ میرے والد ہیں, آپ کا دوہرا رشتہ ہے, آپ امیر المومنین بھی ہیں. جی. تو کہا کہ میں تمہیں اللہ کو گواہ بنا کر تم سے پوچھتا ہوں, سچ کہنا کہ تم نے فلاں یہودیہ کے گھر شراب پی تھی؟ کہا کہ ہاں امیر المومنین, ہوئی ہے مجھ سے غلطی لیکن میں نے توبہ کر لی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, دوسرا سوال کرتا ہوں, یہ بتاؤ کہ تم نے فلاں باغ میں فلاں خاتون کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ خاموش ہو گئے. کہا کہ جلال بھری آواز میں کہا کہ بتاؤ کیسا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں ہوا ہے. حضرت عمر فاروق نے گلے میں چادر ڈالی اور گھسیٹتے ہوئے لے کر مسجد نبوی پہنچے. تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس سے فلاں گناہ سرزد ہوا ہے. اب شریعت کے مطابق اس پر حد جاری کی جائے گی, اور حد یہ تھی کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت گناہ کرتا تھا تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے تھے, اور شادی شدہ اگر کرے تو پھر اس کے لیے سنساری کا حکم ہے. سابقہ شریعتوں میں یہ موجود ہے, لیکن اگر غیر شادی شدہ کسی سے ایسی حرکت سرزد ہوتی تھی تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے تھے. آپ نے بلایا غلام کو, اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا, کہا کپڑے اس کے جسم سے ہٹاؤ, اتارو, اور اس کی پشت پر کوڑے برسانے شروع کیے. وہ چیختا جا رہا ہے, کوڑے پڑتے جا رہے ہیں. 70 کوڑے کے بعد اس نے کہا کہ پانی پلا دیجئے. کہا کہ اگر اللہ نے تجھ پہ رحمت کی تو تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد تجھے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی. 80 کوڑے جب مکمل ہو گئے تو اس نے کہا اپنے والد کو, حضرت عمر فاروق کو کہا کہ آپ پر سلام ہو. کہا کہ تجھ پر بھی سلام ہو, اور اگر تیری ملاقات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو کہنا کہ آپ نے اپنے پیچھے عمر کو چھوڑا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور حد کو قائم رکھتا ہے. پھر غلام سے کہا کہ مارو, اور کوڑے مارو. 90 کوڑے کے بعد بیٹا خاموش ہو گیا. اور یہاں پر جو ہے لڑکے کی ماں کو جب خبر ہوئی تو وہ روتی دھوتی آئیں اور کہا امیر المومنین معاف کر دیجئے. 10 کوڑے, لوگوں نے بھی کہا کہ امیر المومنین مؤخر کر دیجئے, 10 کوڑے بعد میں پڑ جائیں. کہا کہ گناہ کرتے وقت یہ خدا سے ڈرا تھا, اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ میں اس گناہ سے باز آ جاؤں. آج میں اپنے حکم سے باز نہیں آ سکتا, میں یہ حد قائم کرنے سے باز نہیں آ سکتا. لڑکے کی ماں جب آئی تو کہا کہ 10 کوڑوں کی جگہ میں 10 حج کروں گی پیدل, اور 1000 درہم اور دینار خرچ کروں گی. 10 کوڑے جو ہے وہ ابھی فی الحال معاف کر دیجئے. کہا کہ اللہ کی حد میں کوئی نرمی نہیں ہے, کوئی ڈھیل نہیں ہے. کوڑے مکمل ہوئے, وہ لڑکا دنیا سے چلا گیا.
40 دن گزرے تھے کہ حضرت حذیفہ بن یمان آپ کے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور رسول اللہ کے ساتھ ساتھ وہ ان کا بیٹا بھی تھا، اس نے سبز رنگ کے نور کے حلے پہنے ہوئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کو سلام کہنا اور کہنا کہ اسی طرح قرآن پڑھتا جائے اور اللہ کی حد قائم کرتا جائے۔ اس لڑکے نے کہا کہ میرے والد کو سلام پیش کیجیے گا اور کہیے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پاک کرے جس طرح آپ نے مجھے پاک کیا۔ تو یہ تھے وہ حضرت عمر فاروق جنہوں نے حد قائم کرنے میں نہ اپنے اور پرائے کی تخصیص کی، نہ کوئی نرمی اور کمی اور کوتاہی کی۔ نہ آپ یہ دیکھیے، تبھی تو دریائے نیل کا پانی جاری و ساری ہے۔ زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق نے کوڑا زمین کو مارا اور کہا کہ رک جا، تھم جا، کیا عمر نے تیرے اوپر اللہ کے حکم کو قائم نہیں کیا؟ زمین اور آسمان، چرند پرند، دریا، تمام چیزیں کیوں تابع ہوتی تھیں جب وہ اللہ کے تابع ہوتے تھے؟ لیکن آج ہم نے ہر چیز کو بس ایسے ہی معمولی سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہو گیا گناہ تو لوگ اس کو چھپاتے ہیں۔ یہاں بیٹے نے جب لوگ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے تو کہا تھا کہ ابا میری عزت رکھ لیجئے، میری بات کا پردہ رکھ لیجئے، تلوار لیجئے، میرے ٹکڑے کر دیجئے، لیکن میرا تماشا نہ بنائیے۔ کہا کہ نہیں عمر، کوئی کمی نہیں کر سکتا، تجھے سزا ملے گی اور اسی طرح ملے گی جس طرح خدا نے حکم دیا ہے۔ دو تین چیزیں آئیں اس آپ کی بات چیت سے نکل کر کے۔ ایک تو پاسداری کی بات کی کہ اس ٹائم میں پاسداری ماحول جہاں پہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اب ایسا ماحول ہی نہیں ہے جہاں پہ علیحدہ ہو، یا کوئی ایسا لڑکیوں کا انتظام علیحدہ ہو یا مردوں کا نظام جو ہے وہ علیحدہ ہو۔ مخلوط نظام ہے سب جگہ پر، اختلاط بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب مرد اور عورت ہوتا ہے شیطان بھی ساتھ میں لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں۔ تو ایک تو اس طرح سے پاسداری کیسے، اور ایک دوسرا ایک اور بھی ہے جب ہم نے تمام ہماری توجہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ہم نے ہٹا دیا، چاہے ہماری پارلیمنٹ ہو، چاہے کہیں سے بھی ہو، کسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اب انسانوں نے اپنے خود قوانین بنائے جس کے اندر تمام تر ان چیزوں کو اس نے جائز قرار دیا، حتیٰ کہ یہ تک قرار صحیح دے دیا گیا کہ اگر شوہر بیوی ہیں وہ بھی اگر کسی دوسری جگہ پر جا کر کے کسی سے اس طرح سے کوئی زنا کر رہے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہے۔ اب اس ماحول کے اندر وہ آدمی کیسے پاسداری کرے گا، اور نہ کوئی قوانین ہے جیسا آپ نے حضرت فاروق اللہ عنہ کی بات کی۔ دیکھیے، ایک ہے اسلامی حکومت، ایک ہے غیر اسلامی حکومت۔ آج جب ہم حوالہ دیتے ہیں یا اس طرح کے سوالات آتے ہیں، ایک لڑکی نے سوال کیا، ایک کالر نے سوال کیا کہ میری بہن کسی سے محبت کرتی تھی۔ اول تو محبت میں جائز اور ناجائز، محرم اور نامحرم، اس کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ آج کل عشق اور معاشقہ، آپ یہ دیکھیں اسکول سے ہی لوگوں کے جو ہے یہ گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کا کانسیپٹ بہت مضبوطی سے ذہنوں میں چل رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑھتا جاتا ہے، پختہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ لیو ان ریلیشن شپ، شادی آج کل کیوں مشکل ہے، آج کل نکاح کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ لڑکا جو ہے وہ کوئی بھی ذمہ داری اپنے اوپر لینا نہیں چاہتا، لڑکی وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتی، وہ کسی ایک کی ہو کر اس لیے نہیں رہنا چاہتی ہے کہ مجھے مقرر کردہ ایک بندھن تصور کرتی ہے، قید تصور کرتی ہے، میری آزادی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں یہ کہتے ہیں کہ لیو ان ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹھیک ہے، جب تک چل سکا تب تک چلے گا، اس کے بعد تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ یہ کیا یہی ہے وہ دین میں محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول پاک لے کر آئے تھے؟ میں اور کسی مذہب کی بات ابھی نہیں کر رہی، میں فی الحال اسلام کی بات کر رہی ہوں۔ اور آج مسلمانوں میں زنا عام ہو چکا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہیں وہ عام ہو چکے ہیں۔ شادی شدہ لوگوں کے بھی میاں جو ہے وہ شوہر جو ہے اس کے کئی لوگوں کے ساتھ، کئی خواتین کے ساتھ افیئرز ہیں، بیوی کے کئی مردوں کے ساتھ افیئرز ہیں۔ وہ دونوں شوہر اور بیوی کے حیثیت سے ایک گھر میں رہ بھی رہے ہیں، لیکن ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور دونوں جانتے ہیں ستم بالائے ستم، یا یہ اس کو ستم ظریفی یہ کہیے کہ دونوں ایک جانتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے اس کا کردار اچھا نہیں، بیوی جانتی ہے کہ شوہر کا کردار اچھا نہیں ہے، لیکن چل رہی ہے زندگی یوں ہی۔ تو کیا یہی وہ شریعت ہے جو رسول پاک لے کے آئے؟ یہ تو خیر ابھی اپر کلاس کی بات کر رہی ہیں، ابھی خیر الحمدللہ مڈل کلاس کے اندر ہی تمام تر چیزیں، تو ہم سب کی بات نہیں کر رہے، ہم لوور مڈل میں بھی جائیں گے تو آپ کو یہی چیز ملے گی۔ صرف ایک متوسط طبقہ، وہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حدود سے یا خوف خدا ہے، یا جہاں دین ابھی باقی ہے، کچھ ابھی دین تو مکمل ان کے جہاں ابھی خوف خدا ہے، جہاں ہماری مشرقی تہذیب ابھی باقی ہے، اور جہاں ابھی دین کا جنازہ نہیں نکلا ہے، جہاں ابھی تک جو ہے وہ لوگ دین پر کاربند ہیں، وہاں آپ یہ دیکھیے گا کہ وہاں الحمدللہ کسی حد تک ان چیزوں سے، دوسرے شراب نوشی عام ہو چکی ہے آج، اس بات سے انکار کریں گے آپ؟
آج کل شراب بہت کھلے طور پر اور دھڑلے سے پی جا رہی ہے. بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں, شراب خانے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور وہ شراب لیتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم فیملی تھی. میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن جو باتیں ہمارے پاس, ہم آپ سوال دیکھیں, کالرز کی بات دیکھ رہا ہوں, میں خود بھی دیکھتا ہوں ایک مسلم معاشرے کے اندر. آپ یہ دیکھیے کہ جہاں شراب ہے وہاں زنا آنا ہی آنا ہے. جہاں شراب ہوگی وہاں مت ماری جاتی ہے انسان کی, اور وہ لامحالہ وہ گناہ کی طرف جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, اس لڑکی نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ میری بہن جو ہے وہ کسی سے محبت کرتی تھی, اور محبت میں دونوں نے ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھائیں, اور اس کے بعد وہ تمام حدود پار کر گئے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. جی. آج میری بہن روتی ہے, وہ لڑکا جا چکا ہے, اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. ایسی لڑکی کو جو کسی مرد کو اتنی آسانی سے مل جائے, جس کے کردار میں کوئی مضبوطی اور استقامت نہیں ہو, کیا وہ اس معیار پر یا اس کرائٹیریا پر پوری اترتی ہے کہ وہ اس کے اگلی نسل کو پروان چڑھائے؟ نہیں. ایک برے کردار کا مرد بھی ہوگا تو وہ چاہے گا کہ بہت مشرقی, حیادار, پاکیزہ خیال والی اور ایک ایسی خاتون ہو جو اس کی نسلوں کی امین ہو. صحیح بات ہے, آپ نے جو کہا اس طرح کی چیزیں ابھی بھی ہیں, لیکن ہمارے اندر سے, جہاں سے آپ شراب کی آپ نے بات کی, شراب کا تو کہیں نہ کہیں ہم گناہ تصور کرتے بھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, پی رہے ہیں, لیکن جو لوگ پی رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں گناہ تصور کرتے ہیں. لیکن اس معاشرے کے اندر جس کا حصہ میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, تمام تر چیز ہم لوگ ہیں, اس معاشرے میں زنا کو آج کل گناہ نہیں تصور کیا جاتا. اور جب یہ احساس چلا گیا کہ میں گناہ نہیں کر رہا ہوں, یہاں پر ہمیں جو پیش کیا گیا وہ یہ پیش کیا گیا کہ یہ ایک ضرورت ہے انسان کی, اور ضرورت پوری کر لی, بات ختم ہو گئی. بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب اسلامی حکومت تھی تو قوانین کا نفاذ بھی اسی طرح سختی سے ہوتا تھا. ہم آئیں گے اس طرف بھی. آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, توبہ کر لو, اللہ معاف کرنے والا ہے. جب سزا بہت ہلکی ہو گئی ہے, کہتے ہیں کہ لوگ اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ کرو, سچے دل سے توبہ کرو, اللہ معاف کر دے گا. تو جب سزا نہیں ہے تو پھر جرم بھی اتنے پختہ ہوں گے اور بار بار ہوں گے اور سنگین نوعیت کے ہوں گے. ایک بات آپ یہ دیکھیں, قرآن پاک میں سورہ احزاب میں جہاں ذکر ہوا ہے سزاؤں کا, وہاں کہا گیا ہے کہ الزانیۃ والزانی جی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. جی. پہلے کس کا ذکر آیا ہے؟ زانیہ. زانی. پھر آیا ہے زانی. جی. یعنی زناکار عورت اور زناکار مرد. تھوڑا آگے اور آگے بڑھیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ السارق والسارقہ, چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت, دونوں گناہ ہیں. جی. زنا میں پہلے عورت کو کیوں کہا؟ کیونکہ جب تک عورت کی مرضی نہیں ہے کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا. اگر عورت اس کے اندر کوئی دل میں نہ کوئی نرمی ہو اور نہ اس کو کوئی بری نظر سے دیکھنے والا ہو تو پھر کیا مجال ہے کہ کوئی کسی سے زنا کر دے؟ زنا تب ہوتا ہے جب عورت نرم پڑتی ہے یا عورت مائل ہوتی ہے, عورت اجازت دیتی ہے اور تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. سارق السارق والسارقہ, چوری کے لیے پہلے مرد کو کہا ہے. عورت جلدی چوری نہیں کرتی ہے, کہ چوری کرنے کے لیے جگر گردہ چاہیے. پکڑے گئے تو پٹیں گے, عزت کا جنازہ نکلے گا. ہاتھ کاٹے جاتے تھے اس زمانے میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن یہاں پہلے چور ہے پھر چورنی, یعنی چوری کرنے والا مرد اور پھر چوری کرنے والی عورت. تو زنا میں عورت کمزور پڑتی ہے, عورت مرد کو اجازت دیتی ہے, تب یہ گناہ ہوتا ہے. اگر عورت با کردار ہے, شریف ہے, خدا سے ڈرنے والی ہے, تو پھر کبھی بھی زنا سماج یا معاشرے میں پن پہ ہی نہیں, پروان چڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ یہ دیکھیں سابقہ قومیں, جی, یا رسول پاک کے زمانے میں لوگوں کے دل میں خوف خدا کس قدر تھا اور کتنا وہ اس سے ڈرتے تھے. آپ نے حضرت عمر کی مثال دیکھ لی. ہم آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے کے چلتے ہیں اور 2 مثالیں دیں گے. ایک عورت آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا, رخ میں موڑ لیا اس کی طرف سے, جیسے انسنی کی. وہ پھر دوسری طرف سے سامنے آئی, کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. رسول پاک نے پھر چہرہ پھیر لیا, پھر وہ سامنے آئی اور کہا, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں حاملہ ہوں, فلاں کا بچہ میرے پیٹ میں ہے, مجھے سزا دیجئے, مجھ پہ حد جاری کیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو حاملہ ہے, جا اور جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا. بچہ پیدا ہوا, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا, یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, مجھ پہ حد جاری کیجئے. کہا کہ یہ بچہ ابھی جو ہے وہ رضاعت کے مرحلے میں ہے, جا اس کو دودھ پلا, 2 سال بعد آنا. دیکھیں مہلت کس طرح دے رہے ہیں.
2 سال کے بعد کہا تھا کہ روٹی کھانے کے لائق جب ہو جائے، غذا کھانے کے لائق ہو جائے تب آنا. وہ بچے کو ساتھ لے کر آئی، بچے کی انگلی تھام رکھی ہے، اس کا ایک ہاتھ ماں کے ہاتھ میں ہے اور دوسرے ہاتھ میں روٹی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ اب یہ خود کفیل ہے، اب اسے میری ضرورت نہیں. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ خود کفیل ہو چکا ہے، اسے میری ضرورت نہیں، حد جاری کیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہاں جو صحابہ موجود تھے کہ کون ہے جو اس بچے کی کفالت کرتا ہے، کون ہے جو اس کو اپنی کفالت میں لیتا ہے، جنت میں میں اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب یہ سوچیے بچہ جائز نہیں ہے جی، لیکن وہ صحابی نے فوراً کہا کہ میں اس کی کفالت کرتا ہوں، لے لیا اپنی کفالت میں. اس پہ حد جاری کی گئی، وہ مر گئی. تو انہیں یہ خوف تھا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت کم ہے، بہت کم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی سزا کتنی سنگین ہے. آج اگر ہم دنیا میں پردہ دری کر بھی دیتے ہیں، چھپا بھی دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کئی گنا جب بڑھا کر عذاب دیے جائیں گے اور وہاں ایک ایک دن ہزار دنوں کے برابر ہوگا، تب ہم وہ عذاب جھیلیں گے. اسے آگ ہم نے کیوں کہا؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس کو کیا نام دیا جائے. کبھی ہاتھ کو جلایا یا جلنے کی نوبت آئی ہے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے. تھوڑا سا بھی انسان کے جسم کا گوشت اگر جل جاتا ہے تو کئی دنوں تک جلن بھی ہوتی ہے، کبھی چھالے پڑ جاتے ہیں، آبلے پڑ جاتے ہیں. اور اگر گناہ ہو جائے کسی سے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اپنا ہاتھ دہکتی آگ کے اوپر رکھ سکتا ہے ہمت؟ ایک لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا، اچانک یہ بات یاد آ گئی کہ ابا جان میں کتنا پردہ کروں اور کتنا جسم کو یا چہرے کو کھلا رکھوں؟ تو باپ نے بھی بڑی پیاری بات کہی کہ بیٹی جسم کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ کو برداشت کر سکو کھلا رکھو، اور جتنے پر برداشت نہ کر سکو تو بہتر ہے کہ اسے ڈھانپ لو. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ یہ دیکھیے یہاں ایک بات اور ہے جی، جہاں لوگ حوالہ دیتے ہیں. آپ سوال کر رہے تھے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے جس طرح کی بات کی، خوف خدا کی بات کی یا آخرت کا خوف، تو ان لوگوں کے سامنے شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام بیان کر رہے تھے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر خوف تھا، اور ان کے اندر یہ تھا جیسے ابھی آپ کی بات سے نکل کے آیا کہ آخرت کا ان کے یہاں خوف تھا. یہاں آخرت کا تصور ہمارے یہ تو ہے کہ ہاں زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے کہیں ثابت نہیں ہوتا وہ آخرت کا تصور جو ہے. ہمارے جو بھی ہمارا عمل ہے اس کے اندر کتنا دخل اس چیز کا ہے جو اپنے آپ کو ایک مڈل کلاس طبقہ کہ وہ دین سے بھی اپنے کہتا ہے کہ ہم نے اولاد کو دین سے بھی آراستہ کر دیا اور یہ کر دیا. اس نے ایک نعت را کلام پاک پڑھا دیا، اس کو یہ تمام تر حقوق یا تمام تر چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں اس پرورش میں. جب تک دین زندگیوں میں داخل نہیں ہوگا، جب تک دین راسخ نہیں ہوگا، جب تک خوف خدا نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ نے خود بھی کہا ہے نا کہ اے ابن آدم اگر تم اتنے گناہ لے کر آؤ کہ زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے گناہ بھر جائیں تو بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا. صرف ایک شرک کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر دوں گا. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے ہی، میں گناہ پہ گناہ کرتا جاؤں. جب اس کے اندر یہ سوچ ہے تو پھر وہ گناہ کرتا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. قیامت کے دن آئیں گے بہت سارے ایسے لوگ جو کہیں گے، جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے گناہ کیوں کیے تھے، تو کہے گا کہ یا اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے یہ پتا تھا کہ تو غفور و رحیم ہے، تو بخش دے گا، اور آج بھی میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تیری رحم و کرم پر جو ہے وہ میری نظر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس کا مال نامہ منگوائے گا تو دیکھا جائے گا کہ ارے اس میں تو غلطیاں ہیں، گناہ. اللہ کہے گا ٹھیک ہے معاف کیا، پہلے اپنی غلطیاں بتاؤ. تو وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بتائے گا، اور جب دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو کہے گا یا اللہ بڑی غلطیاں بھی ہیں، بڑے گناہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی بخش دے گا. لیکن یہ تو قیامت کا معاملہ ہے، یہ بندے کو سمجھانے کے لیے. بنیادی چیز یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے. آپ نے اگر اپنے ایگزامینیشن میں، امتحان میں اپنے تمام سوالات غلط لکھے ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاس کر دیے جائیں گے؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ معاف کرنے پر قادر بھی ہے، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے، اور وہ جبار و قہار بھی ہے. لیکن جہاں آپ نے یہ سوال کیا کہ دین دلوں میں راسخ نہیں ہے، تمام چیزیں رسمی ہیں، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. ہمارے ہاں تمام چیزیں ریچولز ہیں. اگر ایک شخص جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ اور کوئی نہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس چرواہے کو کیا پتا تھا جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ کہا تھا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں ہے پھر. تو ایک جاہل انسان جب اس بات کا استحضار کر سکتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کیسے گناہ پر آمادہ ہو سکتا ہے کہ اس کے تو ہاتھ کانپنے لگے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک خاتون آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ قصہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کے پاس، اور کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے.
اور مجھے اس گناہ کا اتنا شدت سے ملال تھا اور تکلیف تھی کہ میں نے اپنے بچے کو مار دیا. کوئی ماں اپنے بچے کو مار سکتی ہے؟ نہیں مار سکتی ہے. لیکن گناہ کا جذبہ اتنا اس پر حاوی تھا، ملال اور افسوس اور دکھ تکلیف، کہ اس نے اپنے بچے کو مار دیا اور کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، کیا سزا مجھے میری ملنی چاہیے، کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ کہا کہ نہیں، معافی نہیں ہے. وہ عورت روتی پیٹتی چلی گئی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اوپینین ان کی رائے لوں کہ کیا ہو سکتا ہے اس معاملے میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ وہ آیت بھول گئے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک کام کیے. حضرت ابو ہریرہ گئے باہر پیچھے دوڑے ہوئے کہ تمہارے لیے بشرا بشرا، خوشخبری ہے راہ نجات ہے کھلا ہوا. لیکن وہ جو سچے دل سے توبہ کرے، یہ نہیں کہ آج توبہ کر لی پھر گناہ میں ملوث ہو گئے، یا توبہ کو جو ہے وہ ایک بس یہ ہے کہ ایک ڈبکی بنا لیا ہے کہ ہم نے وہاں غوطہ لگایا اور ہم پاک ہو کر نکل آئے. نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اور توبہ وہ ہے کہ جس کے بعد پھر گناہ کا کبھی کوئی خیال بھی نہ آئے. تو یہ آگ بڑی شدید ہے، اور یہ دنیا کی آگ آخرت کے آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ جو بھی آپ نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا بخشوا لیں گے یا اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے کریم ہے، تو یہ بات تو بنی اسرائیل بھی کہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے بہت پیارے بند وہ ہیں، اور ان کی اس کی بیٹی اور اگر چھوئے گی بھی تو چند دن کے لیے. تو یہ تصور تو ان کا بھی تھا، وہ تو ہم پھر اسی نحس پر پہنچ گئے. آپ نے جو بنی اسرائیل کی مثال دی ہے وہی بات ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا نا. توبہ وہ ہے کہ جس کے بعد پھر گناہ کا خیال بھی نہ آئے، بلکہ جو گناہ سے یکسر منہ موڑ دے، جو گناہوں سے یکسر انسان کو موڑ دے. توبۃ النصوص سے کیا مراد ہے؟ سچی اور پکی توبہ، جس میں کہ خوف خدا بھی ہو، اپنی سابقہ گناہ اور اپنی غلطیوں پر ندامت بھی ہو، اور مستقبل میں اس گناہ کی طرف کرنا تو کیا پھٹکنے کا ارادہ بھی نہ ہو. بے شک صحیح، جو اللہ کی خاطر کی جائے اور یہ سوچ کر کی جائے کہ دوبارہ میں اس کوچے میں قدم نہیں رکھوں گا. یہ شجر ممنوعہ ہے اور رہے گی. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت ہو رہا اجازت لینے کا، لیکن موضوع اتنا طویل ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ کے اندر کمپلیٹ کریں گے. فی الحال پروگرام میں تشریف آوری کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. تو ناظرین، راہ زندگی میں آج اتنا ہی. اس ایپیسوڈ کو انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم مکمل کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.